السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کی سائیکالوجی کی بک کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس کا جو آج ہے وہ لاسٹ ٹاپک چاہے گا ہمارا. ٹھیک ہے، تو وہ ٹاپک کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن اور تخلیق انسان. ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا قرآن اور تخلیق انسان. تو اس سے پہلے جو ہے ہم نے سارے لیکچرز اچھی سے ڈیٹیل سے سمجھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا دیا ہے یہاں تک. اور اگر آپ لوگوں کو ان لیکچرز میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ کریے گا. ٹھیک ہے، اور میرے چینل برائٹنس آف نالج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیوز کو، لیکچرز کو، ٹھیک ہے، اور مزید اپنے فرینڈس کی طرف، ٹھیک ہے، شیئر بھی ضرور کریے گا. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے قرآن اور تخلیق انسان. تو قرآن پاک میں جو ہے انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں 70 سے زائد مرتبہ تخلیق انسان کا ذکر فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ ان باتوں کی تصدیق جو ہے انیٹومی اور فزیولوجی سے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں درج ذیل حوالوں سے انسانی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے. انسانی تخلیق کا ذکر ان درج ذیل حوالوں سے قرآن پاک میں کیا گیا ہے. وہ کون کون سے ہیں حوالات؟ دیکھیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں. وہ ہے ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، مٹی جو ہے، مٹی گارا جو ہے وہ بھی یعنی کہ مٹی کا ہے، جو کہ انسان کو پھر بتایا. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ انسان کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، انسان کی پیدائش پانی سے ہوئی. انسان کی پیدائش نفس واحد سے ہوئی. انسان کی پیدائش یعنی کہ نفس واحد کسے ہے کہ کیا بتایا ہوا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے سب سے پہلے اس دنیا میں کون آیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ انہی سے پھر آگے نسل بڑھتی گئی. ٹھیک ہے، تو آج دنیا آباد ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی سے ہوئی. حقیر کہتے ہیں چھوٹے درجے کا. ٹھیک ہے، انسان رحم سے پیدا ہوا. انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. انسان خون کی بوند سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، بوند جو ہوتی ہے یہ ایک چھوٹے سے قطرے کو کہتے ہیں. انسان کمزور پیدا کیا گیا. انسان اچھی صورت پر پیدا ہوا. انسان جلد باز پیدا ہوا. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے کہ اب ہم میں سے کوئی بھی، ٹھیک ہے، کسی بھی کام میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو ہم تو اس پہ غصہ ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جلد بازی میں کوئی اور بھی قدم اٹھا لیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں جلد بازی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا. تو آگے ایک آیت ہے قرآن پاک کے. ٹھیک ہے، قرآن پاک نے انسان کی نوشو و نما کی تفصیل کو جو چند آیات میں بیان فرما کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ٹھیک ہے، وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ یہ ہے آیات سورۃ المومنون، آیت نمبر کہاں سے کہاں تک ہے؟ 12 سے 15 تک. ارشاد میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹھی بھر مٹی سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا. نطفہ کہتے ہیں سیل کو. ٹھیک ہے، سیل سے ہی ایک انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی پیدائش، انسان تک کا سفر جو ہے وہ ایک سیل سے ہی بڑھتا ہے، جو کہ ایک محفوظ پھر مقام رحم مادہ میں قرار سے رہا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بنایا. پھر ہم نے اس خون کو بوٹی کی شکل دے دی. ٹھیک ہے، خون کا پہلے ایک لوتھڑا بنا دیا گیا اس نطفے سے، پھر اس خون کے لوتھڑے سے ایک خون کی بوٹی بنا دی گئی. ٹھیک ہے، اس خون کو پھر بوٹی کی شکل دے دی گئی. پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈی بنایا. پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت چڑھایا. پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات بہترین تخلیق کار ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی صورت میں ہے سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 20 تا 23 میں فرمایا گیا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں بنایا؟ حقیر کہتے ہیں چھوٹے درجے کا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو ایک مقررہ وقت تک ایک محفوظ جگہ میں رکھا. کس جگہ میں رکھا؟ رحم میں رکھا. ٹھیک ہے، غرض ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، سو ہم کیسے اچھا اندازہ ٹھہرانے والے ہیں. پھر انہوں نے ایک بتایا ہوا ہے کہ درج ذیل آیت میں بھی قبل از پیدائش مراحل کے علاوہ نوشو و نما کے دیگر مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح انسان کی جوانی کے بعد رفتہ رفتہ انحطاط کا شکار ہونے لگتا ہے. انحطاط کہتے ہیں بڑھاپے کو، زوال کو. ٹھیک ہے، تو
آگے دیکھیں، طے ہوا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والے بھی اور بے شکل والے بھی، ٹھیک ہے۔ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں کہ ہم جس نطفے کو چاہیں اسے ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی مکمل جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر یعنی کہ بڑھاپے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جان پائے۔ تو اس میں کیا بتایا ہے کہ دیکھیں کہ کچھ جب بچے کی پیدائش پیدا ہوتی ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پھر ان میں سے جو کچھ تو جب جوانی آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ جلدی بلا لیے جاتے ہیں اور کچھ کو بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حدیث پاک سے وضاحت بتائی ہوئی ہے انہوں نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص پیدائش کے وقت ماں کے شکم میں 40 دن تک رہا، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ کہتے ہیں نطفے کو، یعنی کہ سیل کو، ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے جس سے پھر انسان تک کا سفر طے ہوتا ہے۔ پھر 40 دن گزرنے کے بعد مضغہ بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن گزرنے کے بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے، اس کو 4 چیزیں لکھنے کا امر ہوتا ہے، امر کہتے ہیں حکم کو، ٹھیک ہے، کہ اسے 4 چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا رزق، اس کی موت کا وقت، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی لکھ دیے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، تو پھر یہ اس کی 4 چیزیں جو ہیں لکھ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ رزق، اس کی موت کا وقت، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو تھا لیکچر وہ تھا ہمارا اس ٹاپک پہ قرآن اور تخلیق انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکنڈ چیپٹر تھا جس کا نام تھا نوشونما کے نظریات۔ یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کے بعد ہم جو چیپٹر سٹارٹ کریں گے وہ یہ ہے صحت کی نفسیات، ٹھیک ہے۔ صحت کی نفسیات میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ صحت کے بارے میں کیا ہے، کہ اس کی نفسیات کے بارے میں کیا ہے، صحت کی تعریف کیسے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آج کا جو لیکچر تھا وہ یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے ریڈنگ جو تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھے انشائیہ سوالات بتائے ہوئے ہیں۔ انشائیہ سوالات میں لانگ کوسچنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے۔ تو یہ لانگ کوسچنز بھی ویسے ہی کمپلیٹ ہوتے گئے تھے جیسے جیسے ہم نے پورا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس لیکچر میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے گا اور میرے چینل برائٹنس آف نالج کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔